الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وبارک وسلم. پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے اور کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہر انسان دو چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور دو ہی چیزیں اس کے ساتھ میں جاتی ہیں. انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اور ہر چیز پہ محنت کر رہا ہے اور ہر چیز کو اپنے قابو میں کر رہا ہے، لیکن جس چیز کی اسے اصل تیاری کرنی تھی انسان اس سے غافل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے قیامت کا وقت قریب آ چکا اور لوگ اس سے غافل ہیں. لوگوں کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا اور لوگ اپنی موت سے بالکل غافل ہیں اور سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اور ایک ہی حال پہ رہیں گے، نہ ہم کبھی غریب ہو سکتے، مالدار ہیں تو مالداری رہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے. سارا نظام جو چلا رہا ہے ایک اللہ چلا رہا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ کی ذات وہ ہے جو کبھی تو دن کے اندر رات کو داخل کر دیتا ہے اور کبھی رات کے اندر دن کو داخل کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بہت بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے. گرمی کے زمانے میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑا ہوتا ہے. سردی کے زمانے میں رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی ہے وہ زندہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے بے جان انڈے کو پیدا کر کے دکھاتا ہے اور اسی بے جان انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چوزا نکالتا ہے، ایک جان نکالتا ہے جو زندہ سلامت ہوتی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو انسان دنیا میں آیا دو چیزیں لے کر آیا. ایک چیز ہے اپنی مقدر کی روزی، جتنی اللہ نے مقدر میں روزی لکھ دی ہے اتنی ملنی ہے، اس سے پہلے انسان دنیا سے نہیں جا سکتا. جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی ملنی ہے. دوسری چیز جتنی اللہ نے مقدر میں
زندگی لکھی ہے اتنی ملنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ کسی کی اللہ پاک نے 60 سال کی زندگی لکھی اور ٹائم رکھ دیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فلاں کی موت جو ہے وہ 12:12 پر 12 سیکنڈ پر آئے گی، تو اتنے پر آئے گی، 13واں سیکنڈ نہیں ہونے کا۔ تو جتنی اللہ نے روزی دی ہے اتنی ملنی ہے، اور جتنی مقدر کی زندگی دی ہے اتنی ملنی ہے۔ اور دو چیزیں جو ساتھ میں جاتی ہیں پیارے دوستو، ایک انسان کا ایمان ہے اور ایک انسان کا عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی صرف ایک بار دی ہے، آنکھ کھلنے تک یہ کامیابی کی علامت ہے کہ میں اور آپ اس زندگی کو کامیابی بنا لیں۔ آئے دن ہمارے سامنے موتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دنیا میں پیدا بھی ہو رہے ہیں لیکن جا بھی رہے ہیں۔ کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، آج کوئی گیا، کل کو ہماری بھی باری آئے گی۔ کبھی ہمیں یہ نہیں سوچتی کہ ہم جو ہے قبر پر مردے کو دفن کرنے جا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ مجھے جو ہے یہاں مجھے بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ انسان آج اکڑتا ہے، انا بہت دکھاتا ہے، میں بہت بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر انسان اپنی پیدائش پر اور اپنے مرنے کے بعد پر غور کر لے یہ کتنا عاجز انسان ہے، کہ انسان کو پہلی مرتبہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غسل بھی کسی اور نے دیا تھا، اور جب وہ مر جاتا ہے تو غسل کوئی اور دیتا ہے۔ اتنا عاجز ہے تو جو اپنا پہلا غسل خود نہ کر سکے، جو اپنا آخری غسل خود نہ کر سکے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور انسان ہے آج اکڑا پھر رہا۔ نہیں، اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر اللہ کو زیبا دیتا ہے، بندے کو زیبا نہیں دیتا۔ جو بندے تکبر کرتے ہیں، جو بندے اکڑتے ہیں اور جو بندے گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں ہی پکڑ کریں گے اور دنیا میں سزا دکھا دیں گے۔ دنیا میں سزا ہوتی ہے اس کی جو انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور موت پر سارے نقشے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ چند روزہ زندگی دی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ کسی کی 50 سال کی، کسی کی 60 سال کی، کسی کی 70 کی، کسی کی 20 کی، کسی کی 10 کی، کسی کی 1 دن کی، کسی کی 1 گھنٹے کی، کسی کی ہے ہی نہیں، اور ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو رہا۔ ہم سوچو آئے دن روزانہ میرے اور آپ کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں مست ہوں۔ حالانکہ اللہ نے کہا یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، جس کو آج تم قیمتی سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کامیاب انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور بیوقوف انسان وہ ہے، لوگ آج بیوقوف انسان اس کو کہتے ہیں جو سیدھا سادہ ہو، جس کے پاس عقل سے تھوڑا کمزور ہو، یہ بیوقوف ہے، یہ سیدھا سادہ ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی کی شان میں سنیے کہ اللہ کے نبی کس کو بیوقوف کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیوقوف ہے وہ انسان، خسارے میں، ٹوٹے میں، بربادی میں ہے وہ انسان، وہ عقل سے معیوب ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، جو اپنی دنیا میں لگ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے۔ جس نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کری، جس نے اپنی دنیا بنائی، دنیا بنانے میں فکر رہا۔ سوچے تو صحیح کہ ہم کو ہچکی آتی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی یاد کر رہا، کوئی یاد کر نہیں۔ دوستو ہچکی آنے کے وقت کوئی یاد نہیں کرتا، سگا بھائی سگے بھائی کو یاد نہیں کرتا، یار دوست کسی کو یاد نہیں کرتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا دوست میرے کام آئے گا، اللہ نے نقشہ کھولا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کل قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا اللہ پاک نے، یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتی وبنی لکل امرئ منہم شأن یومئذ یغنی، کہ اللہ نے نقشہ کھینچا، اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن کریم کے اندر کہ کل قیامت کا دن ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کولوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
اور حساب سب کو دینا ہے، اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو، کیا میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کر لی؟ کیا جو اعمال میرے اللہ نے مجھ کو کرنے کے بتائے ہیں وہ میں نے تیار کر لیے نہیں کر لیے؟ قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، قبر میں پوچھا جائے گا تم کس نبی کے ماننے والے تھے۔ 5 سوال کیے جائیں گے آخرت کے میدان کے اندر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، جوانی کہاں پر لگا کر آئے ہو، علم حاصل کیا، اس علم سے کیا فائدہ اٹھایا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، سارا چھٹا کھول دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے کہ ہم کل قیامت کے دن انسان کے منہ کو سی دیں گے، ہونٹوں کو سی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، ہم ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، یہ ہاتھ اللہ سے گفتگو کریں گے، یہ ٹانگیں اللہ سے گفتگو کریں گی، یہ پیٹ اللہ سے گفتگو کرے گا۔ کہاں پر آئے، کہاں سے کما کر آئے، کیا کر آئے اس زندگی کے اندر؟ اس لیے کہا بھی بتا رہا تھا کہ ہم کو ہچکی آتی ہے، لوگ کہتے کوئی یاد کر رہا، کوئی یاد نہیں کر رہا، کوئی یاد نہیں کرتا۔ اگر جس انسان نے ہچکی آنے کے وقت ایک عمل شروع کر دیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، تو دوستو موت سے پہلے ایک ہچکی آتی، موت سے پہلے ہچکی ضرور آئے گی، اور جس کا عمل ہچکی آنے کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ہوگا، کسی کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمیں کامیابی کی چاہنا ہے تو ہمیں اللہ کے دین پر چلنا ہوگا، اللہ کے دین پر آنا ہوگا، اللہ کی بات کو ماننا ہوگا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہیں کہ ایک انسان کا آخری وقت ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہہ رہا شراب کا گلاس تو بھی مجھے بھی پلا، شراب کا گلاس تو بھی مجھے بھی پلا۔ ایک اور واقعہ لکھا کہ لوگ ایک انسان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہہ رہا 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ۔ جو زندگی میں بویا وہ موت کے وقت نکلے گا۔ یہ نہیں کہ موت کے وقت جو ہے میں نے پوری زندگی دنیا پہ لگائی اور موت کے وقت میری زبان سے کلمہ نکل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کلمے کی تیاری اللہ پاک نے تیاری کرنے کا وقت دیا ہے۔ تمہارے پاس زندگی ہے، یہ زندگی آنکھ بند ہو گئی، ختم ہے۔ قبر میں جاؤ گے اکیلے جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، ماں ساتھ نہیں جائے گی، بہن ساتھ نہیں جائے گا، کوئی آج تک نہیں سویا مردے کے ساتھ میں میرے باپ کا انتقال ہوا ہے تو میں جا کر سو جاؤں، نہیں۔ بھائی کا انتقال ہوا ہے، بیوی کا انتقال ہوا ہے، یا شوہر کا انتقال ہوا ہے، کوئی نہیں ساتا، سارے کے سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی وہ ہے جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، انسان مرتا ہے، فوراً وہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا بھائی وہ ہے جو قبر تک ساتھ دے گا، تیسرا بھائی وہ ہے جو قبر کے اندر بھی ساتھ دے گا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا پہلا بھائی اس کا مال جو اس نے دنیا میں کمایا، وہ اس کو آنکھ بند ہوتے ہی دوسروں کا ہے، تیرا نہیں، تو کیا ساتھ میں لے کے جا رہا ہے؟ سکندر بادشاہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کا موت کے وقت اس نے کہا جب میرا جنازہ اٹھائے چرپائی کو میرے ہاتھ دونوں چرپائی کے اندر سے نکال دینا، کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے دنیا کا بادشاہ جا رہا لیکن اپنے ساتھ میں کچھ لے کے نہیں جا رہا، کسی کے ساتھ میں۔ ہم سوچے تو صحیح، سب کو 2 گز زمین میں جانا ہے، چاہے کتنا لکھ پتی ہو، کتنا کروڑ پتی ہو، کتنا ارب پتی ہو۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ آج ارب پتی کا انتقال ہوا ہے اس کی مخمل کی قبر ہوگی، اس کی قبر کے اندر گدے بچھائے جائیں گے، نہیں، وہی کفن پہنا دیا جائے گا، تیرے کپڑے جو جسم پر ہیں لوگ اس کو بھی کاٹ دیں گے کینچیوں سے، یہ بھی اتار لیں گے۔ 2 گز زمین میں سب کو جانا ہے، ایسے لوگ پڑے سو رہے ہیں۔ ہم سب کو تیاری کرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ چند لمحے دیے ہیں کہ ہم جانے سے پہلے وہاں کی جانے کی تیاری کریں۔ ابھی ہمارے عظیم بھائی کا انتقال ہوا، مولانا عظیم صاحب کا،
ان کے بارے میں آتا ہے جھوم جھوم کا قرآن کریم پڑھتے تھے، جھوم جھوم کا قرآن کریم پڑھنا، جھوم جھوم کا اللہ کو یاد کرنا. سوچے تو صحیح. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، اگر کسی کو آج کل بہت ساری بڑی بیماری ہیں، شوگر کی بیماری، کوئی بیماری، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، اور آج کل تو لا علاج بیماری ہے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیماری کے دوران، یہ بھی ہو سکتا ہے میرے سر میں درد ہوا، یا میرے ہاتھ پیر میں درد ہوا، یا مجھ کو بخار آیا اور میں دنیا سے چلا گیا. بخار کی حالت میں لوگ جاتے ہیں، سر کے درد کی حالت میں لوگ جاتے ہیں، دل کا دورہ پڑنے سے لوگ جاتے ہیں، ہر طریقے سے لوگ جا رہے ہیں، چلتے چلتے جا رہے ہیں، کھاتے کھاتے جا رہے ہیں، بات کرتے کرتے جا رہے ہیں کہ ابھی تو بات کر رہے تھے ابھی چلے گئے. ہم بھی ایسے چلے جائیں گے، ہم بھی ایسے چلے جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے ایک انڈونیشیا کی خبر آئی کہ امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے، دوسری رکعت ہے، سجدے میں گئے، سو گئے. کتنی شاندار موت ہے کہ دوسری رکعت میں لوگوں نے اٹھ کر دیکھا امام صاحب نے ابھی تک اللہ اکبر نہیں کہی، تو ہاتھ پیچھے کو چھوڑ دیے، چلے گئے. دعا کرو اللہ ایسی موت دے کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے چلا جاؤں، میں نماز پڑھتے پڑھتے چلے جاؤں، میں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے چلے جاؤں. حضرت مولانا عارف صاحب کے بارے میں آتا ہے جو ندوے کے استاد تھے، وہ کیسے گئے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین مکمل کری، آنکھوں سے قرآن لگایا، سینے پر رکھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. کیا شاندار موت ہے، کیا شاندار موت ہے. سوچو تو صحیح، ایسی موت ہے. انسان جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حادثات سے اللہ کی موت پناہ مانگو، اللہ حادثات کی موت سے بچا لے. حادثات کی موت سے پناہ مانگنے کو کہا گیا اس لیے کہ حادثات کی موت میں ایکسیڈنٹ ہوا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی، انسان گناہوں کے ساتھ میں چلا گیا. حادثات کی موت سے پناہ مانگو، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو بخار آئے، کوئی بیمار ہو جائے، اگر وہ اپنی بیماری میں 40 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا دے دے گا، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہ معاف. اثر نو تو ایسا پیدا ہوا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اگر تیرا اس بیماری میں انتقال ہو گیا اللہ پاک تجھے شہادت کی موت دے گا، اللہ پاک تجھے شہادت کی موت دے گا. ہم سب کچھ کرتے ہیں، لا الہ ایک کام نہیں کرتے، سارے کام کرتے، اچھے سے اسپتال میں دکھا دیں گے، بڑے سے بڑے اسپتال میں دکھا دیں گے، ایک کام نہیں کرتے جس کو میرے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ہمارے مریض کا آخری وقت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیماروں کی طرف سے صدقہ دیا کرو. صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ جو ہے حادثات کی موت سے بچاتا ہے، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر سے نکلو تو صدقہ کر کے نکلو، بری موت سے بچ جاؤ گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.